تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آج بتاریخ 12 ذوالقعدہ مطابق 1421 ہجری 20 اکتوبر سن 2010 بروز بدھ شعبہ اردو احسا اسلامی سینٹر حقوق کی طرف سے جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس کا موضوع ہے فرقہ ناجیہ کا منہج، جس پر ہمارے رفیق سفر مخلص دوست فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ ہم بنا کسی تاخیر شیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کو سنیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی نمبر بانٹا جائے گا، ہر ایک آدمی اپنا نمبر محفوظ رکھے گا اور جس کا نمبر نکلے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ اب پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قول اور عمل میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ وفي رواية كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا ہے اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ سابقہ امتیں یہود و نصارہ فرقہ بندی کا شکار ہو گئیں۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی کہ یہ امت، مسلمان امت، یہ سابقہ امتوں کی روش اپنا کر، ان کے طریقے کو اپنا کر یہ بھی فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، فرقہ بندی میں مبتلا ہو جائے گی، اور صرف مبتلا ہی نہیں بلکہ ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گی۔ وہ لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا سارے کے سارے فرقے صراط مستقیم سے انحراف کی وجہ سے، کتاب و سنت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے اور اصل شریعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ فرقہ ہوگا جو جماعت سے خروج نہیں کیا ہوگا، جماعت سے الگ نہیں ہٹا ہوگا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھاما ہوگا۔ یہی لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے۔ میرے بھائیوں، متعین طور پر کہنے کے لیے کہ فلاں فرقہ جنتی ہے، فلاں فرقہ نجات یافتہ ہے اور فلاں فلاں فرقے جہنمی ہیں، ایسا متعین طور پر کہنے کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ دلیل کے بغیر کوئی بات کہنا اللہ کے دین میں سخت منع ہے۔ دلیل کے بغیر کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے پوشیدہ ہوں اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کر دیا ہے اور اس کو بھی حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو اور جس شرک کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور ایسے ہی تم کوئی ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. علم کے بغیر کوئی بات کہنا اللہ کے دین میں سخت منع ہے. تو یہ کہنا ہو کہ یہ فرقہ جنتی ہے یا یہ فرقہ جہنمی ہے تو آپ دلیل کے بغیر یہ بات نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے کیونکہ آنکھ کان اور دل سب سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. سب سے سوال ہوگا, سب سے پوچھا جائے گا. میرے بھائیوں اکثر فرقوں کا آپ حال دیکھیں گے تو سب کا دعویٰ ہے کہ وہی نجات یافتہ فرقہ ہے, اسی فرقے کو نجات ملنے والی ہے اور ان کے جو مخالف ہیں انہیں نجات ملنے والی نہیں ہے, وہ غیر نجات یافتہ ہیں. آئیے ہم دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, تاکہ ہم بھی وہی طریقے کار اپنائیں, وہی جو ہے منہج اپنائیں, وہی طریقے عمل اپنائیں تاکہ ہم بھی نجات پا سکیں اور ہم بھی جہنم سے اپنی حفاظت کر سکیں, ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں, ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الجامع میں اسے امام البانی نے حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس راستے پر جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ کو غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں یا فلاں یا فلاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بتایا, صفت بتائی کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی, یہ خوبی پائی جائے گی, وہی فرقہ نجات یافتہ ہوگا. کیونکہ نجات کے معاملے میں نام کی اصل میں حیثیت نہیں ہے, نجات کے معاملے میں ایمان کی, عمل کی, کردار کی, طریقے کی حیثیت ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نجات یافتہ فرقہ وہ ہوگا جو اپنے قول و عمل میں, اپنے ایمان اور اعتقاد میں, اپنے اخلاق اور معاملات میں, غرضے کی دین اور شریعت کے تمام معاملات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے منہج پر, ان کے طریقے پر کاربند ہوگا. یہی فرقہ ہر طرح کے زیغ و ضلال سے, ہر طرح کی گمراہی سے, ہر طرح کی کجروی سے محفوظ رہے گا اور یہی جنت میں جانے والا ہوگا. یاد رہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی ایک صفت بتائی ناجیہ, کہ یہ نجات پانے والی جماعت ہے. کلھا فی النار الا واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, یعنی یہ نجات پائے گی جہنم سے. یہی فرقہ ہے جو کتاب و سنت کو, قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور سلف صالحین کے طریقے کو, ان کی روش کو اپناتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سلف صالحین کا طریقہ. میرے بھائیوں اسی فرقے کو اہل سنت و جماعت بھی کہا جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو بڑی چیزیں پائی جاتی ہیں, دو بڑی چیزیں. پہلی چیز وہ اہل سنت ہیں, یعنی سنت سے ان کا بڑا مضبوط تعلق ہے, سنت سے وابستگی ہے اور یہ اپنی زندگی کے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے صحابہ کی سنت کو اپناتے ہیں. یہ اپنی عقل کو, اپنی رائے کو, اپنے قیاسات کو, اپنے اجتہادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے مقدم نہیں کرتے. جبکہ دوسرے فرقے ان کے مقابلے میں اہل بدعت ہیں. اہل بدعت ہیں جو لوگ سنت کی طرف جن کی نسبت کبھی نہیں ہو سکتی, بلکہ
کبھی ان کی نسبت ہوتی ہے ان کے قائد اور بانی کی طرف، جس نے اس جماعت کو بنایا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے قادیانی، قادیان کے ایک شخص نے اس فرقے کو ایجاد کیا، یا جہمی، یا اسی طرح سے ان کے یہاں جو خاص بدعت ہے اس بدعت کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے قدریہ یا مرجیہ، جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، یا جو لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسے ہی کبھی کبھی ان فرقوں کی نسبت ان کے برے عمل کی طرف ہوتی ہے، جیسے رافضہ اور خوارج۔ میرے بھائیوں، اس نجات پانے والی جماعت کی دوسری خصوصیت ہے جماعت، اہل سنت و جماعت، یعنی یہ لوگ جماعت سے متعلق ہوتے ہیں، جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں اور حق پر اکٹھا ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر کے وہ اپنا کوئی گروپ نہیں بناتے بلکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں رہتے ہیں۔ یہی وہ فرقہ ہے جس سے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہے، کیونکہ جب یہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اور میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس فرقے کے بارے میں فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیہم امر اللہ وهم علی ذلک۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے، اسے بے سہارا چھوڑنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ لوگ اسی حالت پر قائم رہیں گے۔ وہ لوگ اپنے حق کو مضبوطی سے قائم رہیں گے، سنت پہ مضبوطی سے قائم رہیں گے، جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، برادران اسلام، حاضرین کرام، یہ نجات پانے والی جو جماعت ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، اس کا طریقہ اور منہج چند مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر قائم ہے۔ اس فرقے کے منہج کی، فرقہ ناجیہ کے منہج کی پہلی مستحکم بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر اکتفا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ امام مالک نے اسے روایت کیا ہے اور مستدرک حاکم میں بھی حدیث ہے، سند حسن ہے اس کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے بھائیو، جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے تو اجماع وہی معتبر ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو، کتاب و سنت کے خلاف کوئی اجماع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جہاں تک عقل اور فطرت کا معاملہ ہے، جیسے قیاس وغیرہ کے جو معاملات ہیں، تو یہ بھی اسی وقت مقبول ہوں گے جب یہ کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ کتاب و سنت کے خلاف نہ عقل کی بات قبول کی جا سکتی ہے اور نہ فطرت کتاب و سنت کے خلاف جا سکتی ہے۔ تو عقل اور فطرت یہ اس لائق نہیں ہے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ شرعی احکام کے لیے مصدر بنا لیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اور وَأُولِي الْأَمْرِ فرمایا، وہاں اطیعوا اولی الامر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں، غیر مشروط ہیں، جبکہ اولو الامر کی اطاعت یہ مشروط ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر نہیں جاتی تو وہاں پر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اسی لیے تنازع کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ یہ تنازع کو ختم کرنے کا سب سے بہترین اصول ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ دین کے یہی دو اصل ہیں۔ دین کے دو اصل کتنے ہیں؟ کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو اصل ہیں، اس پر میرے بھائیوں فرقہ ناجیہ کے منہج کی بنیاد قائم ہے۔ فرقہ ناجیہ کے منہج کی دوسری مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو عقل و رائے پر، قیاس پر مقدم کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا یہ ہے کہ جب کوئی دینی معاملہ ہو تو ابھی اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں آیا، ہم اپنی طرف سے فیصلہ کر ڈالیں، یہ ہو گیا اللہ اور رسول سے آپ آگے بڑھ گئے۔ دینی جب معاملہ ہے تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا، پھر اگر ہماری عقل اسے قبول کرے نہ کرے، ہماری سوجھ بوجھ اس میں آئے نہ آئے، ہم کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس آیت میں ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے، یا جو فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، فرشتے کسی معاملے میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے آگے نہیں بڑھتے، اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آپ غور کریں تو فرشتوں کی بات اللہ کی بات کے تابع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے تبھی فرشتہ کہتا ہے، اور فرشتوں کا عمل اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو فرشتے عمل کرتے ہیں۔ فرشتے نہ بات بولنے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں بڑھ کر کے، اور نہ کوئی عمل اپنی طرف سے بڑھ کر کہتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ بات کہنے کے لیے نہ کہا جائے یا ان پر عمل کرنے کے لیے نہ کہا جائے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، شرعی معاملے میں ایک مسلمان کا بھی معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات بولے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو کے بولے، اور کوئی عمل کرے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہو کے عمل کرے۔ وہ اپنی طرف سے نہ کوئی بات کہے اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی عمل کرے، اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ و تابعین کا یہی طریقہ تھا، سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ دین کی جب وہ کوئی بات جانتے تھے تو ڈھونڈتے تھے کہ قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کیا ہے۔ یہی اصل سنت ہے، یہی طریقہ اہل سنت ہے، یہی اصل سنت ہے اور یہی طریقہ اہل سنت ہے کہ ہم کو ہر مسئلے میں ڈھونڈنا چاہیے قال اللہ قال الرسول، اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے بھائیوں، فرقہ ناجیہ کے منہج کی تیسری مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کرتے، خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، اس میں نہ تحریف کرتے ہیں نہ اس کی بیجا تعویل کرتے ہیں، بلکہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رکھتا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ چنانچہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کا یہ متفق علیہ اصول تھا، اس میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے، کسی کا قیاس، کسی کا وجد، کسی کا ذوق، کسی کی حکمت، کسی کی سیاست، کسی کا فکر و فلسفہ، کسی طرح کے حکایات اور قصے، کسی طرح کے منامات اور خواب اور کسی طرح کے معقولات، یہ اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت ہے تو وہ سب سے آگے ہے اور یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں گی۔ میرے بھائیو، یہی اہل سنت کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے جو کچھ ثابت ہو جائے اسے فوراً قبول کرتے ہیں، کسی حالت میں اسے رد نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف میرے بھائی جو اہل بدعت ہوتے ہیں، اہل سنت یہ نجات یافتہ ہے اور اہل بدعت یہ غیر نجات یافتہ ہے۔ تو اہل بدعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں، اپنا ایک فکر بنا لیتے، اپنا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی دلیل ڈھونڈنے چلتے ہیں کتاب و سنت میں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ کتاب و سنت پہلے تلاش کرو اس پر عمل کرو، بلکہ وہ اپنی رائے تلاش کر کے اگر کتاب و سنت اس کے موافق ہے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر مخالف ہے تو پھر کسی طرح سے تعویل کر کے، تحریف کر کے،
شبہ پیدا کر کے اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کتاب و سنت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا طریقہ بناتے ہیں۔ برادران اسلام، فرقہ ناجیہ کے منہج کی چوتھی مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور فتاوی تلاش کرتے ہیں، بعد والوں کے فتاووں پر ان کو مقدم رکھتے ہیں، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی رہنمائی کی ہے، آپ کی یہی وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی یرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم لوگ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اسے اپنے دانتوں سے مضبوط جکڑ لو۔ یہ مسند احمد کی، سنن نبی داؤد کی، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کا اسوہ اپنانا چاہتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اسوہ اپنائے، کیونکہ وہ لوگ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھتے تھے، سب سے زیادہ کم تکلف والے تھے، سب سے زیادہ راہ راست پر تھے، سب سے بہتر حال والے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے اور آپ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تھا۔ اس لیے صحابہ کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، کیونکہ صحابہ صراط مستقیم کے راہی تھے، صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے۔ میرے بھائیو، فرقہ ناجیہ کے منہج کی پانچویں مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ عقیدہ کے ایسے مسائل اور غیبی امور کے ایسے مسائل کے پیچھے نہیں پڑتے جو انسانی عقل کی رسائی سے باہر ہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا اور ایمان و ایقان کی روش اپناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو ایسی چیزیں جو کہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس میں وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی فرقہ ناجیہ کے منہج کی چھٹی مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ اس مقصد کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں جس کے لیے جن و انس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کا اہل سنت بھرپور اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے کتابیں نازل کی گئیں، اسی لیے رسول بھیجے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ تو توحید کو قائم کرنا، توحید کی نشر و اشاعت کرنا، توحید میں پائے جانے والے ہر قسم کے خلل کو دور کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ توحید میں کسی قسم کا وہ خلل برداشت نہیں کرتے، کیونکہ یہی انبیاء کرام کی اولین دعوت تھی۔ اہل سنت ہمیشہ توحید کو قائم کرنے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام کے اسوے پر کاربند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص کر دوں، عبادت اسی کے لیے خالص کر دوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کرام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اے نبیو اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو آج شرک کا فتنہ بہت بری طرح سے عالم اسلام میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ قبے اور مزارات، درگاہوں پر عرس اور میلے، مشرکانہ مراسم، نذرانے اور چڑھاوے،
تعویذ اور گنڈے، غیر اللہ کے لیے ذبح اور قربانی، غیر اللہ سے شفا طلبی، حاجت روائی و مشکل کشائی، فریاد رسی و دعا طلبی۔ الغرض شرک کی وہ کوئی صورت باقی نہیں ہے جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ، یا صلیب پرست اپنے صلیب کے ساتھ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا مریم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی اپنے مدفون بزرگوں کے لیے شرک کے ان طریقوں کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مزارات پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو غیر مسلموں کے مندروں میں یا تیرتھ استانوں میں ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد توحید سے دور جا چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان دوبارہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کی طرف پلٹیں، اور جس طرح سلف صالحین اور صحابہ و تابعین نے قرآن و حدیث کو سمجھا، کتاب و سنت کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کو برتیں، اور اسی طرح سے ہم بھی توحید کو پوری طرح اختیار کریں اور شرک سے دوری اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بنیاد تھی جس پر اہل سنت قائم ہوتے ہیں۔ اہل سنت اور فرقہ ناجیہ کے منہج کی 7ویں بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ اتباع سنت کو اور اجتناب بدعت کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ اتباع سنت وہ امر ہے جس کی تاکید قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے، اور بار بار قرآن و حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سبقت کی اور ایمان لانے میں پہل کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اور بہتر انداز میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائی، مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام، یہ اتباع سنت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اتباع کرنے والوں سے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ نہ صرف ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا، بلکہ جو لوگ ان اتباع کرنے والوں کی اتباع کریں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت کہ نہ صرف اتباع سنت کرنے والا بلکہ اچھے انداز میں اتباع سنت کرنے والے کی اتباع کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ نیز ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا راستہ اپناؤ، اور ایمان والوں میں سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے اور ان کی راہ چھوڑ کر کسی اور طرف جانے سے روکا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، یہی لوگ اہل سنت ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس دین پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائی، اس قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کی پیروی کا اور اتباع کا حکم دیا ہے، اور جو دیگر منحرف راستے ہیں، جو بدعت کے راستے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ یہاں سنت صراط مستقیم سے مراد سنت کی راہ ہے، ان سے گناہوں کے راستے مراد نہیں ہیں، کیونکہ گناہوں کو کوئی شخص نجات پانے کے لیے راستہ نہیں بناتا ہے، بلکہ نجات پانے کے لیے اگر کوئی راستہ بناتا ہے تو وہ بدعت ہی کو راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح سے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ آیت میں سبل سے مراد بدعات اور شہوات ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے ہاتھ سے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔
آپ نے سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور پھر آپ نے اس کے دائیں کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا لا يعلمون، ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، آپ بس اسی طریقے کی اتباع کیجئے، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اتباع ہی شریعت کے کاموں کی بنیاد ہے۔ کسی بھی شرعی عمل اور کسی بھی دینی عمل کے لیے اتباع دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں یا آپ نے منمانی سے بنا لیا ہے۔ یاد رہے کہ اتباع ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جب اتباع کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو آدمی بدعتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی اتباع کی راہ پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تب تک آدمی صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری مخالفت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا، گویا وہ جنت میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو صلاۃ فجر پڑھائی اور اس کے بعد ایک بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا، اور جس سے صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑیں اور ان کے دل دہل گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اسے دانتوں سے جکڑ لو اور اپنے آپ کو نئی ایجاد ہونے والی چیزوں سے بچاؤ، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اتباع و اطاعت کا بہترین نمونہ امت کے لیے چھوڑا۔ آئیے ہم صحابہ کی اطاعت پر مختصر طور پہ نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی ان انگوٹھیوں کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں یہ نہیں پوچھا کہ یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے،
یہ ایسا صرف آپ کریں گے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے فوراً پھینک دیا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینکی تو انہوں نے بھی انگوٹھیاں نکال کے پھینک دی۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور مسلم میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے پتھر، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو مجھے تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، صحابی نے پتھر کو بوسہ دیا، یہ نہیں پوچھا کہ پتھر میں تو نفع نقصان نہیں۔ اللہ کے نبی کی اتباع کا یہ بہترین نمونہ ہے جو صحابہ کرام ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر نہ بھیجوں جو ذمہ داری دے کر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ جو بھی مجسمہ دیکھنا اسے توڑ دینا، اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے زمین کے برابر کر دینا۔ دیکھیں صحابی کا طریقہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر بھیجا، علی رضی اللہ عنہ اپنے بعد والے کو وہی حکم دے کر کے بھیجتے ہیں کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھنا برابر کر دینا زمین کے، اور کوئی بھی مجسمہ دیکھنا تو اسے توڑ دینا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیش رہتے تھے، وہیں آپ اتباع کی خلاف ورزی کے معاملے میں بھی صحابہ بہت سخت تھے۔ اور چنانچہ آئیے چند واقعات پر اس تعلق سے بھی نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم کی روایت ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو اگر وہ مسجد میں جانے کی اجازت چاہیں تو انہیں مسجد میں جانے سے مت روکو۔ ان کے ایک صاحبزادے جن کا نام بلال تھا، بلال نے کہا کہ ہم تو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ایسی سخت بری گالی دی کہ اس جیسی سخت بری گالی میں نے ان سے کبھی نہیں سنی تھی۔ دیکھیے غیرت، اتباع رسول، مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ کتنی سخت غیرت آئی کہ انہوں نے سخت گالی دی اور فرمایا کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم ضرور روکیں گے، یعنی اس کی مخالفت کریں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا، کنکری اٹھا کے ایسے پھینک رہا تھا، کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے بیان فرمائی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کنکریوں کا کھیل مت کھیلا کرو، اس لیے کہ کنکریوں سے نہ ہی شکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ یعنی نہ اس میں فائدہ ہے کہ تم اسے شکار کر سکو یا اس سے دشمن کو نقصان پہنچا سکو، بلکہ الٹا اس میں نقصان ہے کہ دانت بھی ٹوٹ سکتے ہیں اور آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے کا کھیل کھیلنے سے منع کر دیا۔ یہ واقعہ ہو جانے کے کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اسی شخص کو جس کو کنکریاں کھیلنے سے منع فرمایا تھا دیکھا تو اس سے کہا کہ میں نے تم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے اور اس کے باوجود تم اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ نہ صرف اتباع سنت میں آگے رہتے تھے، پیش رہتے تھے، بلکہ جو لوگ اتباع سنت کی مخالفت کرتے تھے ان سے بڑا سخت رویہ اپنایا کرتے تھے۔ اور چنانچہ آپ ائمہ دین کو بھی دیکھ لیں کہ ائمہ دین نے ہمیشہ اتباع سنت کی تاکید کی ہے، اور اتباع سنت کے مقابلے میں چاہے وہ رائے ہو، چاہے قیاس ہو، چاہے حکایات اور قصے ہوں، چاہے خواب اور منامات ہوں، چاہے بیجا عقلیات اور فلسفے ہوں، ان ساری چیزوں سے ائمہ دین نے منع کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں امام شعبی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں قاضی شریح کے پاس بنو مراد کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ انگلیوں کی دیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ انگلیوں کی دیت، اگر ایک انگلی کوئی دوسرے شخص کی کاٹ دے تو 10 اونٹ اسے دیت کے طور پر دینا پڑے گا، یا اس کے مقابلے میں اس کی انگلی کاٹ دی جائے۔ تو کہا سبحان اللہ، انگوٹھا اور چھگلی کیا دونوں برابر ہیں؟ تو کہا کہ قاضی شریح نے کہا سبحان اللہ، تمہارا کان اور تمہارا ہاتھ دونوں برابر ہیں؟ کان اتنا چھوٹا ہے کہ کبھی بالوں سے چھپ جاتا ہے، کبھی ٹوپی سے چھپ جاتا ہے، اور جبکہ کان کی بھی وہی دیت ہے جو ہاتھ کی دیت ہے، دونوں کی دیت برابر ہے، تو پھر تمہارا قیاس کہاں چلا گیا؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ اتباع کرو، بدعتی مت بنو،
جب تک سنت اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایسے ہی ابو بکر حذلی کا بیان ہے کہ امام شعبی نے ان سے کہا کہ اے حذلی، اگر تمہارے قبیلے حذیل کا عقل مند اور انصاف پرور سردار احنف کا قتل کر دیا جائے اور ایک گود میں پلتے ہوئے بچے کا قتل کر دیا جائے تو کیا دونوں کی دیت ایک ہوگی یا الگ الگ ہوگی؟ دونوں کی دیت ایک ہوگی۔ امام شعبی نے کہا اب قیاس کہاں چلا گیا؟ ایک گود میں پلتا بچہ ہے اور ایک عقل مند اور انصاف پرور حاکم ہے، چاہے اس کا قتل ہو چاہے اس کا قتل ہو، دونوں برابر ہیں، کیونکہ اسلام نے یہی حکم دیا ہے اور اتباع کرنا ہے، اپنی طرف سے عقل نہیں لڑانی ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، سنت ہمیں جہاں لے جائے ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ اسے امام لالکائی نے اپنی کتاب اصول الاعتقاد میں ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رہا فرقہ ناجیہ کے منہج کی ایک مستحکم بنیاد کہ وہ لوگ ہمیشہ اتباع سنت کرتے ہیں اور بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ فرقہ ناجیہ کے منہج کی 8ویں مستحکم بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے حریص ہوتے ہیں، کیونکہ فرقہ بندی ایسا بدترین عمل ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرقہ بندی کو اہل سنت سخت نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم صرف اسی ایک کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی نہ کرو۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کے ساتھ تم ناصحانہ اور ہمدردانہ اور خیر خواہانہ رویہ اختیار کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے امور کا والی اور ذمہ دار بنایا ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق اور آپسی محبت اور ہمدردی اور تعاون اور بھائی چارگی کو حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ باہمی محبت اور شفقت اور رحم دلی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پچھم میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو اور پورب کے مسلمان نہ تڑپیں، یا اتر میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو دکن والا مسلمان نہ تڑپے۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد کی مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے افراد اجتہادی مسائل میں بعض اختلافات کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے وہ صلاۃ ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، آپس میں بغض و عداوت نہیں رکھتے، نہ تفرقہ بازی کرتے ہیں، نہ گروپ بندی کرتے ہیں، نہ تکفیر اور تضلیل کرتے ہیں، بلکہ اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ اجتہادی مسائل کی بنا پر گروپ بندی کا طریقہ اختیار کریں یہ اہل بدعت ہیں۔ اجتہادی مسائل کی بنا پر گروپ بندی کا طریقہ اختیار کرنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت کا منہج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو حق کی صورت میں دکھلائے اور حق کے اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھلائے اور باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ میرے بھائیوں، تقریری
پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آپ کے انعامات وغیرہ کے جو سلسلے ہیں نمبرات تقسیم کیے گئے ہیں سوالات کے ذریعے اور آپ تقسیم کیے گئے تھے. اگر کسی بھائی کو کوئی سوال وغیرہ بھیجنا ہو اس تعلق سے بھیج سکتے ہیں. سوال لکھ کر کے اگر کسی بھائی کے پاس ہو بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں اللہ رب العالمین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو احساء اسلامی سنٹر حفوظ کے اس دینی پروگرام میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے. اسی طرح میں سعودی عرب کی حکومت کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا خیال کیا. اپنے ملک میں روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے جو حضرات یہاں آئے ہیں ان کو دینی تعلیم دینے کے لیے اسلامی سلسلے قائم کیے. اللہ رب العالمین ان کو ہر شر اور ہر برائی سے محفوظ رکھے. ساتھ ہی ساتھ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں اپنے احساء اسلامی سینٹر کا کہ اس نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جس چیز کی بھی ہم دونوں نے گزارش کی اس نے حاضر کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور جس کا نعمت بدل عطا فرمائے. میرے بھائی اور ساتھیوں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اور انداز بھی نہیں ہے کہ کن الفاظ